اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اللہ اکبر کتنا خوشبودار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کستوری کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں دیکھی جو خوشبو ہم نے پسینہ مصطفیٰ کے اندر دیکھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں بھی معطر ہو جاتی تھیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جہاں جہاں سے میرے آقا گزر جاتے وہ جگہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ مجھے کچھ خوشبو عطا فرما دیں۔ خوشبو کی ضرورت ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ در مصطفیٰ پر۔ بٹ صاحب کوئی تواڈے کول آ کے آکھے بھائی بٹ صاحب میں نے خوشبو چاہیے ہے، تسی کی آکھو گے؟ جا کسی عطار کو کسی دکان تے ٹر جا، اگر پیسے نہیں ہیں چل پیسے میں دے دیں گا، میں کوئی دکان پائی ہے میرے کو کیوں منگنے؟ لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اگر خوشبو بھی ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر پھول کو خوشبو ملی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر گلاب کو خوشبو ملی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر چمیلی کو خوشبو ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر کستوری کو بھی خوشبو ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، ارے اگر خوشبو کو بھی خوشبو ملی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں وہ در مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے تو مجھے خوشبو عطا فرما دیں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کسی عطار کے پاس چلا جا، یا اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں چل میں پیسے دے دیتا ہوں، یا کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ جا تو اس کو کوئی خوشبو دے دے، تیرے پاس کوئی کستوری پڑی ہوئی ہوگی، کوئی خوشبو پڑی ہوئی ہوگی، زمانے کی بہترین خوشبوئیں ہیں، ان میں سے کوئی ان صحابی میں سے کسی کو کہتے کہ دے دو۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی تو چلا جا اور کل آنا اور ایک شیشی لے کر آ جانا، ایک شیشی لے کر آ جانا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ شخص دوسرے دن آیا تو اس کے ہاتھ کے اندر ایک کھلے منہ والی شیشی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بازوؤں سے پسینہ جو ہے وہ نچوڑا، پسینے کو اکٹھا کیا اور اس شیشی کے اندر داخل فرمایا، اور یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی چلا جا، تیری بیٹی کی شادی ہے، اس کو کہہ دینا کہ خوشبو کے طور پر پسینہ مصطفیٰ کو استعمال کر لیا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس لڑکی نے جب اس خوشبو کو لگایا تو اس کی خوشبو کتنی پھیلی، فرماتے ہیں پورا مدینہ اس کی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا، اس گھر کے قریب سے گزرنے والوں کو بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب صحابہ وہاں سے گزرتے تو گمان ہوتا کہ شاید یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہے، اس لیے یہاں سے خوشبو آتی ہے، یہاں تک کہ وہاں اتنی خوشبو پھیلی کہ صحابہ نے اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ دیا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جاؤ یار اے فلانی جگہ تو فلانے گھر کو اگے گزر جائے یار، فلانے گھر دے باہر جناب درخت لگے ہے۔ صحابہ کہتے تھے وہ مکان نہیں ہے جہاں سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، وہ گلی نہیں ہے جہاں سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، تو وہ مکان ہی خوشبو والا مکان مشہور ہو گیا، وہ گھر ہی خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا یہ معجزہ، اس کا فیض حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اسی طرح حضور غوث اعظم کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم کا پسینہ بھی اسی طرح خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اولیاء میں بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔